ریسورسز فار ڈوئرز، یعنی کام کرنے والوں کے لیے جو ریسورسز ہیں، لاجسٹکس ہیں یا سہولیات ہیں، وہ ان اسکولنگ میں کون سی ہیں اور کس طرح سے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ جان ہالٹ نے بہت سے ایسے ریسورسز کے بارے میں بات کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایکشن سے لرن کرنا چاہتے ہیں، جو ڈوئرز ہیں۔ ڈوئرز یعنی وہ جو کام کو کرتے ہیں، رادر دین سمجھتے ہیں، رادر دین تھیوریٹیکل ہیں، بلکہ پریکٹیکل نیچر سے لرننگ کی طرف آتے ہیں۔ He talks of resources that already exist and about resources that don't exist but they should، یعنی ایسے ریسورسز جو کہ پہلے سے موجود ہیں یا ایسے ریسورسز جو کہ موجود ہی نہیں ہیں سرے سے اور انہیں ہونا چاہیے۔ پہلا ایک اہم قدم جو ان ریسورسز کی طرف اٹھایا گیا امریکہ میں وہ فری سکولز کا تھا۔ اب فری سکولز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے کورسز کو آفر کرتے ہیں جن میں ایک تو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے، دے آر ایکشن اورینٹیڈ، اور ٹاپکس اتنے وائڈ ہوتے ہیں کہ جو لرنرز ہیں وہ خود اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھنا ہے۔ اب ایسی ہی ایک مثال بیکن ہل فری سکول کی ہے جو کہ بoston کے شہر میں معرض وجود میں آیا۔ اب اس کو بیکن ہل فری سکول کہنا، شاید سکول کہنا تو مناسب نہ ہوگا، لیکن ایک تھیوریٹیکل بیسس کے تحت چونکہ وہ ایک لرننگ کی جگہ تھی تو اس لیے ہم اسے سکول کا نام دیتے ہیں۔ فری سکولز اس لیے کامیاب ہوئے کہ فری سکولز وڈ ناٹ چارج اینی تھنگ بیکاز they would not be spending anything on resources. There was no building, there was no specified building, there was no specified context that the school would be paying towards, and because of that reason, it would be charging the learners or the people who would come there to learn. یعنی بیکن ہل فری اسکول کا فلسفہ یہ تھا کہ آج ایک کلاس ایک جگہ منعقد کی گئی ہے تو دوسرے دن وہ کلاس کہیں اور منعقد کی گئی ہے، اور اس طرح سے وہ ریسورسز کا بوجھ یا برڈن نہیں پڑتا تھا جس کے تحت انہیں کچھ چارج کرنا پڑتا تھا۔ Free schools are a lot like traditional centers of adult education except that they have the least bit of administrative structure and more diversity. اب ان کا کانسیپٹ تو ایک لرننگ سینٹر کی طرح کا ہی ہے، لیکن یہاں پہ دی لیک ایڈمنسٹریشن، اور وہ ایڈمنسٹریشن کیا ہے کہ رجسٹریشن سے لے کے فی سے لے کے آپ کے جو سیمیسٹرز ہیں، اور سیمیسٹرز نہیں تو اینول سسٹمز ہیں، یہ سسٹمز کہیں بھی انکلوڈ نہیں کیے جاتے، اس وجہ سے کہ دیر از نو پریشر اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایگزرٹ پریشر آن اسٹوڈنٹس۔ The pressure of capitalism, the pressure of value for money, the pressure of being competent in a certain area as judged by the teachers. اس طرح کے کانسیپٹ ایویلویشن، اسیسمنٹ، کوالٹی ایشورنس، یہ سب کچھ فری سکولز میں نہیں ہوتا۔ تو ہیں تو لرننگ کے سینٹرز لیکن ان سب باتوں سے مبرہ ہے۔ فری سکولز آر ناٹ بلٹ اراؤنڈ اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اور فری سکولز کسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اراؤنڈ بلٹ نہیں کیے جاتے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشنز کی ایک مشن، ایک ویژن اور ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ کسی نہ کسی لحاظ سے کوہیرنٹ ہوتی ہے ود دی آئیڈیالوجیز آف دا پیپل اور دا بورڈ دیٹ رنز دم۔ ناؤ ان فری اسکولز دے جسٹ کال اپون پیپل ٹو لرن۔ جو لوگ کچھ سیکھے ہوتے ہیں وہ آلریڈی والنٹیئر کرتے ہیں اپنی سروسز دوسروں کو سکھانے کے لیے اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ For instance, there could be yoga, for instance, there could be gymnastics, for instance, there could be creative writing, there could be plumbing, there could be basic electronics. ان سب کورسز کے ساتھ جب وہ آگے چلتے ہیں تو چونکہ بہت سے لوگ اور بہت ڈائیورسٹی ہے تو پھر اس کی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اراؤنڈ اس کا سینٹر کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو کوالٹی یہ ہے، اور اس کی وجہ سے اٹ گیوز دیم اے براڈر بیس ان دی کمیونٹی، اور کمیونٹی کے لیے ایک براڈر بیس پرووائڈ ہوتی ہے جس میں ہر رنگ، نسل، مذہب اور بیک گراؤنڈ کے لوگ آ سکتے ہیں۔ سو وہ آتے ہوئے یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اس انوائرمنٹ کے لیے کسی طور بھی ایلین ہیں یا ناپسندیدہ ہیں۔ And free schools charge no money, therefore they do not need to guarantee anything to students. اور جب وہ پیسے ہی نہیں لیتے، چارج ہی نہیں کرتے،
تو پھر ان پہ کسی طرح بھی اس بات کا اطلاق نہیں ہوتا کہ وہ کوئی خاص قسم کی جو لرننگ ہے وہ دینے کے مجاز ہیں، اور وہ لرننگ جو ہے وہ جج کی جائے گی کسی اسٹیٹ پیرامیٹر سے یا کسی ایک امتحان سے، جس کے بعد اگر وہ لرننگ نہ ہو سکی تو اس کا کسی طرح بھی کوئی اثر جو ہے وہ اسکول کی ان باتوں پہ ہوگا یا اسکول کی ان ایگریمنٹس پہ ہوگا جو انہوں نے لرنر کے ساتھ کیے۔ اور پھر یہ جو ارینجمنٹ ہے ان جگہوں کا، یہ پرفیکٹ ہے انسکولنگ کے لیے۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں لوگ آ کے سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن دس از انسکولنگ بیکاز اٹ لیکس ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر، گورننس پیٹرنس اینڈ دی کنڈیشنز put upon by the capitalism and value for money philosophy. An important thing to consider is that free schools are not at all costly، اور یہ بالکل بھی مہنگے نہیں ہوتے، چونکہ اسٹوڈنٹس کچھ نہیں پے کرتے اور ٹیچرس کو بھی کچھ پے نہیں کیا جاتا۔ سو یہ ایک وجہ ہے کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہیں۔ اینڈ فائنلی جو کرٹیسزم اس پہ جو تنقید کی گئی وہ یہ ہے کہ سچ اٹ از ہیومن نیچر ٹو بی سیلفش اینڈ نو ٹیچر وڈ وانٹ ٹو ٹیچ وداؤٹ گیٹنگ پیڈ ان ریٹرن، کہ کوئی بھی ایسے استاد نہیں ہیں جو کہ پے کیے بغیر پڑھانا چاہیں یا سکھانا چاہیں، تو اس طرح سے آپ بیسک ہیومن نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں، اور جہاں پے نہیں کیا جاتا وہاں ٹیچر کا انٹرسٹ اور ان کی سکلز اور ان کی جو اٹینشن ہے وہ جیپرڈائز ہو سکتی ہے۔